الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اس اپنے مدرسہ جامعہ انوار رضا میں نحو کا افتتاح کر رہے ہیں۔ نحو کا سبق جو ہے نا، نحو کی کتاب کو شروع کر رہے ہیں، نحمیر کو۔ اس سے قبل ہماری کلاسز جو اس مدرسہ میں ہو رہی ہیں وہ ناظرہ کی بھی ہیں، بچے جو قرآن مجید ناظرہ پڑھتے ہیں، جو حفظ کرتے ہیں ان کی کلاسیں بھی ہو رہی ہیں، جو فارسی پڑھتے ہیں درس نظامی میں فارسی کی کلاس بھی ہو رہی ہے اور صرف کی کلاس بھی ہو رہی ہے۔ آج ہم نحو کی کلاس شروع کر رہے ہیں اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ صرف جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف جو ہے یہ تمام علوم کی ماں ہے اور نحو جو ہے یہ تمام علوم کا باپ ہے۔ جیسے کوئی فیملی، کوئی گھر ماں باپ کے بغیر نہیں چل سکتا، یا ایک ہو دوسرا نہ ہو تو ادھورا ہوتا ہے، اسی طرح یہ علم نحو اور صرف اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتا۔ جس آدمی کو شوق ہے کہ وہ عربی پڑھے یا عربی سیکھے، اس سے مراد ہے قرآن مجید پڑھے یا قرآن مجید سیکھے، حدیث پاک پڑھے یا حدیث پاک سیکھے، یا فقہ پڑھے فقہ سیکھے، یا اور عربی کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھے اور عربی کی کتابیں سیکھے۔ جب تک اس کو علم صرف نہیں آئے گا، اس پر عبور نہیں ہوگا، علم نحو پر عبور نہیں ہوگا، اور وہ کوئی عربی کی کوئی کتاب نہیں سمجھ سکتا، نہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے چونکہ قرآن مجید پڑھنا، حدیث پاک پڑھ دی، فقہ پڑھ دی، یہ تین علوم جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ انہی تینوں کے بارے میں آیا ہے کہ اصل علوم یہ تین ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ۔ اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ ان کے بارے میں مولانا روم تو کہتے ہیں، بڑا سخت الفاظ ہے کہ وہ خبیث علوم ہے۔ خبیث علوم ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یعنی آپ انگلش پڑھیں آپ کو کوئی ثواب نہیں اس کا، آپ جو ہے نا اسپینش سیکھیں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، آپ کوئی اور لینگویج، رشین لینگویج سیکھیں، اردو لینگویج سیکھیں، آپ کو اللہ کے نزدیک کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ سائنس سیکھیں، آپ جو ہے نا کوئی بھی ایسا علوم سیکھیں، ہاں جی، کیمسٹ بنیں، فارماسسٹ بنیں، یہ وہ بنیں، اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، انلیس کہ آپ یہ علوم جو ہیں آپ سیکھ رہے ہیں کہ یہ سپورٹیو ہوں ان علوم کے۔ یعنی ایک آدمی ہے، بس مثال کے طور پر جیسے ایک جگہ ہے جہاں آپ انگلش کے بغیر بات نہیں کر سکتے، جیسے یہ ماحول ہے، اسپینش ملک میں آپ اسپینش کے بغیر بات نہیں کر سکتے، تو اب وہاں اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو انگلش سیکھنی پڑے گی، اسپینش سیکھنی پڑے گی، تو پھر یہ علوم جو ہے نا اس کا سیکھنا ثواب ہے۔ اسی طرح یہ علوم جو سپورٹیو علوم ہیں، اگر یہ آپ سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو قرآن مجید اور حدیث سیکھنے میں ان کی مدد حاصل ہو جائے، پھر یہ علوم ان کا پڑھنا ثواب ہے، ادروائز ان کا کوئی ثواب نہیں۔ تو یہ تین علوم ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ، جس کا زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال ہم لمبی تقریر اس لیے نہیں کرتے کہ وقت تھوڑا ہے اور ہم نے پہلے سبق شروع کرنا ہے۔ علم نحو کو ہم شروع کر رہے ہیں کہ نحو ہے کیا۔ کوئی بھی علم شروع کرنے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی علم شروع کرنے کے لیے کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہوتی ہے؟ 4 چیزوں کا۔ ہاں جی، ایک تو تعریف اس علم کی،
کہ یہ علم ہے کیا. what the definition of this knowledge. were you learning نحو یا صرف آپ پڑھ رہے ہو یا فارسی پڑھ رہے ہو یا گرامر پڑھ رہے ہو؟ تو پہلا کیا ہے، you should know that what is the definition. اس کی تعریف کیا ہے علم کی. جیسے صرف کی اور تعریف ہے، منطق کی اور تعریف ہے، علم نحو کی اور تعریف ہے، فقہ کی اور تعریف ہے، حدیث کی اور تعریف ہے، علم تفسیر کی اور تعریف ہے. تو آج ہم جو ہے نا جو بھی علم شروع کریں گے ہم اس کی یہ 4 چیزیں آپ کو بتایا کریں گے. آج ہم فوکس کریں گے کیا پڑھ رہے ہیں، علم نحو. تو علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ علم نحو وہ علم ہے، علم نحو وہ علم ہے جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے، جس کے سیکھنے سے آپ کو سینٹنس اور جملہ اور کلمہ یا صیغہ جو ہے اس کے آخر کا پتہ چلے، کہ ہم اس کے آخر میں زبر پڑھ سکتے ہیں یا زیر پڑھ سکتے ہیں یا پیش پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے یا مضاف الیہ بن رہا ہے. یعنی علم نحو کے سیکھنے کا، علم نحو کا فائدہ کیا، تعریف کیا ہے؟ تعریف اس کے علم وہ یہ ہے کہ یہ علم نحو وہ علم ہے جس کے پڑھنے سے، جس کے جاننے سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس اسم یا فعل یا حرف جو ہے، ہاں جی، سینٹنس جو ہے، کلمہ جو ہے، اسم فعل حرف، اس کے آخر میں آپ زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے. جیسے آپ قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید آتا ہے، کہیں آتا ہے انسانہ، کہیں آتا ہے انسانوں، تو کہیں زیر آتی ہے، کہیں زبر آتی ہے، کہیں پیش آتی ہے. ہاں جی، کوئی بھی لفظ لے لیں آپ، اس کے اول میں آخر، اس کے آخر میں، پہلی کی بات نہیں، ابتدا کی بات نہیں، آخر میں کہ اس آخر کے حرف میں، آخری حرف جو ہے ہم نے اس کو زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے. ہاں جی، اور اس میں تبدیلی کیسے آتی ہے، اس میں چینجز کیسے آتا ہے کہ کہیں آپ اس کو زبر پڑھ رہے ہو، کہیں اسی حرف کے آخر میں زیر پڑھ رہے ہو، کہیں اسی کے آخر میں پیش پڑھ رہے ہو. تو آپ اس کو چینج کیسے کر، وائی یو چینجنگ زبر، زیر اینڈ پیش دے، اس میں چینج کیوں کر رہے ہو؟ ایک بات. دوسرا، ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ جو آپ جوڑ رہے ہو وہ کیسے جوڑتے ہو؟ جیسے اعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ کے ساتھ باللہ کا کیا تعلق ہے؟ آگے من الشیطان کے ساتھ الرجیم کا کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جملہ ہے، تو یہ اس میں پہلے کیوں آیا، اس کے بعد اللہ آیا، اور لفظ اللہ کے ساتھ رحمان آیا، رحمان کے ساتھ الرحیم آیا. تو رحیم کا رحمان کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، لفظ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کیسے اس کو جوڑتے ہو؟ ہاں جی، الحمدللہ رب العالمین، یہ جو الحمد کے ساتھ للہ آیا ہے اس کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ وہ آپ کیسے اس کو ملاتے ہو؟ رب العالمین کو آپ کیسے ملاتے ہو؟ کہ کہیں آپ جو ہے نا زبر پڑھ رہے ہو، کہیں زیر پڑھ رہے ہو، کہیں عالمین پڑھ رہے ہو، کہیں عالمون پڑھ رہے ہو. ہاں جی، کہیں جو ہے آپ والذین پڑھ رہے ہو، کہیں واللذان پڑھ رہے ہو، کہیں جو ہے نا آپ اس کو اللہ زین پڑھ رہے ہو کہ اللہ زینہ پڑھ رہے ہو. ہاں جی، تو یہ جو چینجز آئی ہے، یہ چینجز کیوں آتی ہے؟ تو اس کے معلوم کرنے کے لیے کہ کہاں اس حرف کے آخر میں زبر آئے گی، کہاں زیر آئے گی، کہاں پیش آئے گی، کہاں اس کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، ان کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، یہ سیکھنا جو ہے نا یہ تب ہوتا ہے جب آپ علم نحو آپ کے پاس ہو. تو مقصد آپ کا کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تعریف اس اسم کی یہ ہے، پہلی چیز تعریف، ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ یہ ایسا علم ہے جس کے پڑھنے کے ساتھ، جس کے جاننے کے ساتھ آپ کو عربی کے جو جملے ہیں، جو عربی کے سینٹنس ہیں، ان کے آخر کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کی آخر میں کیسا کیا پڑھنا ہے، اس کو زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے. ہاں جی، اور اس کو جوڑنا کیسے ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف دس علم.
یہ فرسٹ تھنگ آپ کو معلوم ہو. اسی طرح صرف کی اور بھی وہ جب آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. ہاں جی، تو آج ہم نحو کی بات کر رہے ہیں. دوسرا اس علم کا کہ موضوع اس علم کا کیا ہے. پہلے تھے ڈیفینیشن، دوسرا موضوع. موضوع مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بات اسٹارٹ کریں گے تو کس سے اسٹارٹ کریں گے. ہاں جی، آپ بات جب اسٹارٹ کریں گے، اس میں پڑھانا شروع کریں گے تو کہاں سے آپ اس کی ابتدا کریں گے، وہ ہوتا ہے موضوع اس کا. جیسے علم صرف ہے تو علم صرف آپ لوگوں نے تھوڑی پڑھی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں علم صرف کا موضوع ہے کلمہ. کیا موضوع ہے اس کا؟ کلمہ. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ سینٹنس کو. ہاں جی، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ سینٹنس کو. اور علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. صرف کا موضوع ہے صرف کلمہ مفرد. ہاں جی، اور علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. ہاں جی، کلمہ اور کلام کا مطلب کیا مطلب ہے کہ پورا سینٹنس، جملہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے. اس کی میں وضاحت بتاؤں آپ کو تھوڑی سمجھ آئے گی کہ علم صرف کا موضوع ہے کلمہ. جیسے آپ ضرب مصدر ہے، جب آپ نے پڑھی نا پہلا باب پڑھا، باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چوں الضرب و زدن یا النصر و یاری کردن یا العلم و دانستن یا المنع و بازداشتن. یعنی یہ آپ نے سارے باب پڑھے نا باب، تو اس کی جو مصدر ہے، کوئی بھی مصدر لے لو آپ، العلم مصدر لے لو. اب علم جو مصدر ہے اس سے آپ نے عالمہ کیسے بنایا. عالمہ کے بعد عالمات جو تصنیہ کا صیغہ ہے وہ کیسے بنایا. عالمو جمع کا صیغہ ہے وہ آپ نے علم سے کیسے بنایا. اسی طرح یضربو کو ضرب سے کیسے بنایا. تو یہ ایک سینٹنس ہے، یعنی ایک کلمہ ہے. یہ کلمہ ہے. ضربہ ایک کلمہ ہے، ضربا ایک کلمہ ہے، ضربو ایک کلمہ ہے، عالمہ ایک کلمہ، عالمہ ایک کلمہ، عالمو ایک کلمہ ہے، عالمتا عالمت ایک کلمہ، عالمتا ایک کلمہ ہے. تو صرف کا موضوع کیا ہے کہ کلمے سے کلام کرنا، کلمے سے گفتگو کرنا. تو صرف میں آپ کیا کریں گے، آپ یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی باب ہیں نا ان میں ایک جو صیغہ ہے، جیسے اکرمہ ہے باب فعل کا، صرفہ کا باب تصریف تفعیل کا صرفہ ہے، باب مفعلہ کا ضاربہ ہے. تو یہ کیسے بنا، سمجھ آئی میری بات. یعنی ایک کلمہ دو نہیں، کلمہ اور کلام نہیں، کلمہ یہ کیسے بنا. یہ علم صرف کا موضوع ہے. علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. کلمہ اور کلام یعنی دو، کلمہ بھی کلام بھی. جب یہ دو مل جاتے ہیں نا، کلمہ اور کلام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جملہ جس سے یا ایسا سینٹنس جس سے سننے والے کو کوئی فائدہ پہنچے، اس کو کہ مقصد حاصل ہو. مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا. اب اتنا کہنے سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس جملے کا نتیجہ کیا، آپ کو اس کے آگے جانے کی ضرورت نہیں. یا آپ کہو کہ اکلا زید خبزن، زید نے کھانا کھایا، روٹی کھائی. تو مقصد پورا ہو گیا، جملہ پورا ہو گیا. ہاں جی، تو جب یہ جو ہے نا کلمہ اور کلام ہے، یہ پورا جملہ سینٹنس جو ہے، تو نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. اس کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی جب آگے سبق پڑھیں گے. تیسرا اس علم کا جاننا کیا ہے کہ غرض کیا ہے. واٹ از دا پرپز آف دا لرننگ علم نحو. یعنی آپ جو اتنا گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے یہاں پڑھنے کے لیے اور علم نحو سیکھنا چاہتے ہیں، انس یو انڈرسٹینڈ دیٹ. واٹ از دا پرپز آف نحو، دس از دا ایکچوئل تھنگ. اگر انس یہ کہے کہ میں علم نحو اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں گاڑی اچھی چلا سکوں، تو یہ کتنی غلط بات ہے. کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ نحو کا آپ کو کیا بتایا کہ گاڑی کیسے چلانی. ہاں جی. یا عبداللہ یہ کہے کہ آئی ایم لرننگ نحو ٹو میک دا ٹیبل، کہ میں نحو اس لیے سیکھ رہا ہوں
کہ میں یہ ٹیبل جو ہے نا یہ بنا سکوں کہ یہ کیسے بناتے ہیں، تو یہ بھی فضول ہے۔ تو پرپز کون سا ہے؟ پرپز اس کا یہ ہے، علم نحو پڑھنے کا پرپز یہ ہے کہ میں جب عربی عبارت پڑھوں تو اس کے پڑھنے میں مجھے کوئی غلطی نہ لگے اور اس کے سمجھنے میں مجھے کوئی غلطی نہ لگے۔ ہاں جی، I don't want to make any mistake when I learn علم نحو۔ تو علم نحو کے یاد پڑھنے کا کیا پرپز ہے، مقصد کیا ہے نا عبداللہ، کیا پرپز ہے؟ What is the purpose of the learning علم نحو؟ To read Arabic book or Arabic language. That's the main. یعنی if you want to learn the Quran, how to read and what is the meaning of Quran and what is the ترکیب، نحوی ترکیب کہ اس کو جملے کو ایک کس طرح جوڑا جاتا ہے، یا حدیث سیکھنی ہے یا فقہ پڑھنی ہے آپ نے عربی میں، تو آپ کو غلطی نہ لگے، یہ پرپز ہے۔ اور کوئی پرپز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس لیے سیکھیں کہ آپ بلڈنگ کیسے بنا سکیں۔ یعنی اس کی پرپز کیا ہے سیکھنے کا کہ ہم علم نحو اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہم اس کو عربی کی عبارت اچھی پڑھ سکیں، قرآن جی سمجھ سکیں، حدیث سمجھ سکیں۔ تین ہو گئے۔ کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تیسرا یہ تین ہو گئے کہ ڈیفینیشن اب اس کی کیا ہے، موضوع اس علم کا، پرپز آف لرننگ آف دس لینگویج اور گرامر، اس کا پرپز کیا ہے، تین ہو گئی۔ اور چوتھا ہو گیا کہ اس علم کا بنانے والا کون ہے، اس علم کا شروع کرنے والا کون ہے، کس نے اس کو اسٹارٹ کیا اور کیوں کیا۔ تو اس علم نحو کا اسٹارٹ کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ایک سٹوری آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم تھا، ایک اسلام جب پھیلا، حضرت عمر کا ٹائم تھا، ان کی خلافت کا دور تھا، ایک عرابی آیا۔ عرابی وہ ہوتے ہیں جن کو نا جو زیادہ علم اور نالج نہیں ہوتا، گاؤں کے آدمی جو ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، I want to learn that، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، کہ مجھے سکھائے گا؟ ایک آدمی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ اس نے اس کو قرآن سکھانا شروع کیا تو سورہ توبہ جی تھی نا، اس کے پہلے رکوع میں آتا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول یہ مشرکین سے بری ہیں، دور ہیں۔ یعنی جو ہے مشرکین کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا اور رسول اللہ بھی پسند نہیں کرتے، یہ آیت ہے۔ وہ آدمی چونکہ جو پڑھانے والا تھا وہ بھی گرامر نہیں جانتا تھا، اس نے اس کو پڑھایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ ہاں جی، پڑھنا تو چاہیے تھا نا ورسولہ۔ ہاں جی، اس نے پڑھایا ورسولہ، تو معنی کیا بنا؟ وہ جو عرابی تھا، گاؤں کا آدمی، وہ عربی تو سمجھتا تھا، ہاں جی، وہ تو قرآن سیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے یہ آیت سنی وہ میننگ جانتا تھا اس کے۔ تو اس کا میننگ کیا تھا جو اس نے پڑھایا، غلط پڑھایا، کہ اللہ مشرکین سے بھی دور ہے اور رسول اللہ سے بھی دور ہے۔ کتنا غلط معنی ہو گیا۔ معنی تو یہ بننا تھا کہ اللہ بھی مشرکین سے دور ہے، رسول بھی مشرکین سے دور ہے۔ ہاں جی، یعنی اللہ بھی مشرکین کو پسند نہیں کرتا، رسول اللہ بھی مشرکین کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے جب پڑھا جائے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو یہ معنی بنتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ گرامر نہ جانتے ہوں، جیسے اس آدمی نے پڑھایا اس عرابی کو،
ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ، تو جو مشرکین پر حکم لگتا تھا وہی رسول پر لگ گیا. ہاں جی، کہ اللہ پسند نہیں کرتا مشرکین کو بھی، اور الیاذ باللہ رسول اللہ کو بھی پسند نہیں کرتا. جب اسے رابی نے سنا نا، اس کہ اگر یہ اسلام ہے نا تو میں اس سے بری ہوں، میں نے یہ سیکھنا نہیں چاہتا. یعنی اس کو تو پتا مانا جانتا تھا. اس نے کہا اگر یہ اسلام ہے تو مجھے اسلام نہیں چاہیے. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، آپ نے اس کو بلا کر فرمایا کہ اس آدمی نے آپ کو غلط پڑھایا ہے. اصل میں آیت یہ ہے ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ، تو یہ مانا. اب اس نے جب سنا، اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. تو جب آپ نے یہ سنا تھا تو عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تعلموا النحو، یہ آپ کا قول ہے. حضرت عمر نے کہا تعلموا النحو، لوگوں نحو کا علم سیکھو، کما تعلمون السنن والفرائض، جیسے تم فرض سیکھتے ہو، سنتیں سیکھتے ہو، اسی طرح تم نحو کا علم بھی سیکھو. تو اس لیے یہ نحو پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ قرآن و حدیث اور فقہ نہیں سمجھ سکتے. اس کا سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو آپ کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا ابو الاسود ظالم بن دوئلی، تابعی تھا، یعنی جس نے صحابہ کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں. تو آپ کا وہ فرینڈ جو تھا یہ بصرہ شہر کا رہنے والا تھا، ابو الاسود ظالم بن دوئلی. اس نے دیکھا کہ حضرت پریشان بیٹھے ہیں، تو پوچھا حضرت آپ پریشان بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے یہ پھیل گیا ہے اب ہر طرف، اور جو لوگ عجمی لوگ ہیں جو عربی نہیں ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کو گرامر عربی نہیں آتی، تو عربی میں وہ بہت ساری غلطیاں پر کرتے ہیں. وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں، حدیث غلط پڑھتے ہیں، عربی کی بات غلط سمجھتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عربی کی کوئی قاعدے تیار کیے جائیں تاکہ لوگوں کو قرآن حدیث پڑھنا آ جائے. تو آپ نے فرمایا ابو الاسود کو کہ یہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتی ہے. کل مفعول منصوب، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، اس پر دو زبریں آتی ہیں یا ایک زبر آتی ہے. وکل مضاف الیہ مجرور، اور ہر مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. یہ میں آپ کو 3-4 چیزیں لکھ کر دے رہا ہوں، آپ جائیے اپنے شاگرد کو کہا اور اس پر ایک جو ہے نا مجھے لکھ کر لا کے دیجئے کہ ہم نحو کی ابتدا کریں. وہ گیا اور اس نے پھر نا اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں ملا کر لایا. جب آپ کے ساتھ ملا کر لایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ آپ قد نحوتن قد، اس نے نحو کا لفظ بولا، جملہ جو بولا آپ نے کہ آپ نے بہت اچھا یاد کیا ہے، بہت اچھی چیز لکھی ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں. تو نحوتا کا معنی ہے تو نے اچھا قصد کیا یا تو نے اچھا ارادہ کیا. تو وہاں سے لفظ نحو جو ہے یہ پڑ گیا. تو نحو جو ہے اس وجہ سے اس کو لفظ نحو کہتے ہیں، نام اس کا پڑ گیا نحو. ہاں جی. تو یعنی آپ نے کیا فرمایا؟ ما احسن ھذا النحو قد نحوتا. ما احسن، یہ ہے نا پھر ترجمہ نام پڑھا نا، ہاں ما احسن واسن بھی پڑھا نا آپ نے. یہ جملہ آپ نے بولا ما احسن، یعنی یہ تعجب کیا آپ نے کہ کیسا اچھا تو نے کیا. یہی معنی ہے ما اضرب و اضرب بھی، ما علم و عالم بھی، ما انصر و انصر بھی، جو ہم نے آپ کو مجردوں کے بابوں میں پڑھایا نا. تو اس نے کیا کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو الاسود دوئلی کو، ما احسن ھذا النحو قد نحوتا، کہ تو نے یہ کتنی اچھا علم حاصل بنایا ہے، قد نحوتا جس کا تو نے ارادہ کیا ہے. ہاں جی، یا جس کا ہم نے ارادہ کیا تو نے کتنی اچھی نحو تیار کی. تو اس سے اس علم کا نام کیا پڑ گیا؟ نحو. نحو کے 7 معنی ہیں. لفظ نحو جو ہے نا اس کے 7 معنی ہیں. اس کا معنی ارادہ ہے،
اس کا معنی طرف ہے، اس کا معنی مثل ہے، اس ناو کا معنی نو ہے، اس کا معنی قبیلہ ہے، اس کا معنی برانداختن پھرنا پھرانا ہے، اس کا معنی اندازہ ہے، اس کا معنی قسم ہے۔ ہاں جی، تو یہ ناو کے 7 معنی ہیں جو جس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ ہم نے جو اچھا ارادہ کیا، تو یہ ناو کا وہاں سے نام شروع ہو گیا اس کا۔ اب اس کے واضح کون ہو گئے؟ ناو کے واضح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کے شاگرد ابو الاسود ظالم بن دویلی، یہ آپ کے شاگرد، یہ بصرہ کا رہنے والا تھا۔ وہاں سے علم ناو شروع ہوا۔ اب جو ہے نا علم ناو کی میں آپ کو تھوڑی ہسٹری بتاؤں کہ سب سے پہلے علم ناو جو شروع ہوا وہ بصرہ سے شروع ہوا۔ یعنی حضرت علی نے تو قاعدے لکھ کے دے دی نا اپنے شاگرد کو، ابو الاسود کو، اور وہ بصرہ جو ہے نا، کوفہ اور بصرہ جو عراق میں شہر ہے، تو بصرہ کا رہنے والا تھا۔ تو بصرہ میں چونکہ بصرہ بھی حضرت عمر نے بسایا تھا شہر، کوفہ بھی حضرت عمر نے شروع کیا تھا، تو ان دونوں شہروں میں بہت بڑے بڑے علماء تھے۔ عرب جو ہے صوبہ حجاز سے، عرب سے موو کر کے نا، تو جب اسلام کی سلطنت پھیلی تو لوگ جو ہے نا بصرہ اور کوفہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ تو بصرہ میں بہت سارے عربی آباد ہوئے، تو بصرہ میں حضرت ابو الاسود نے ناو شروع کی، تو وہاں یہ علم ناو جو ہے نا وہاں سے پنپنا شروع ہوا۔ علم ناو وہاں سے شروع ہوا، اور جب وہاں سے شروع ہوا تو اس کو سب سے پہلے جو شروع ہوا علم ناو بصرہ میں، تو بصرہ میں جب یہ شروع ہوا تو حضرت ابو الاسود دویلی کا شاگرد تھا، اس نے اس علم کو عروج دیا۔ اس کے بعد اس کا شاگرد خلیل بن احمد ناوی تھا، جس کا نام ناو کی کتابوں میں آئے گا، اس نے اس کی بہت ترقی کی۔ اس کے بعد اس کا شاگرد سیبویہ تھا، اس نے بڑی ترقی دی، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے ہر دور میں یہ علم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، پھر اس میں کئی کتابیں لکھی گئی۔ یہ علم ناو ہے، سمجھ آئے نا؟ اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب جو کتاب ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ نحو میر۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ نحو میر۔ نحو تو اس علم کا نام ہو گیا نا، تو میر جو ہے یہ لکھنے والا جو ہے میر سید شریف، یہ اس کے نام کی طرف منسوب ہے۔ اب یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے نا حضرت میر سند جس کو میر سند شریف کہتے ہیں، ہاں جی، میر سند علامہ ایک بہت علامہ گزرے ہیں، علامہ قطب الدین، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ تھے علاقہ ہرات کے، یہ جو ہے نا آپ میری بات سنیں، میں بات کر رہا ہوں، یہ علاقہ ہرات جو ہے نا افغانستان میں، ہرات جہاں مولا علی جامی تھے، عبد الرحمن جامی، اس شہر کے تھے علامہ قطب الدین، اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ شرح مطالع جو ہے نا انہوں نے کتاب اور بڑی زبردست کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح منطق میں قطبی ایک کتاب ہے منطق کی، وہ بھی انہوں نے لکھی ہے۔ ان کی عمر 120 سال تھی ہرات میں، اور ان کے یہ تھے نا ابرو، یہ بال جو ہے یہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ آنکھوں پر آ گئے تھے۔ جب یہ کسی کو دیکھتے بات کرتے تو اس کو اٹھا کر اوپر کرتے۔ لیکن اتنا بڑا عالم تھا علامہ قطب الدین، جنہوں نے شرح مطالع لکھی اور یہ کتبی لکھی۔ ان کے یہ شاگرد ہیں میر سید شریف۔ میر سید شریف ان کا نام ہے علی بن محمد بن علی جرجانی، یہ حسینی سید ہیں، حضرت امام حسین کے اولاد سے ہیں، سید ہیں، اور یہ تاکو ایک شہر ہے شیراز کے قریب ایران میں، ہاں جی، وہاں پیدا ہوئے۔ موجودہ ایران نہیں، موجودہ ایران تو چھوٹا ہے نا، پہلے یہ ایران جو تھا یہ رشین ریاستوں تک دور تک پھیلا ہوا تھا۔
تو خوارزم شاہ ایک گزرا ہے، آپ کو شاید نہیں ہسٹری کا پتہ یہ سنا ہو، خوارزم شاہ ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے. یہ رشین ریاستیں جو ہے نا، جہاں آج کل پوٹن جو ہے وہ اس کا صدر ہے، اس علاقے میں جو خوارزم شاہ تھا اس کی حکومت تھی. اس کی حکومت تھی اور اس دور میں حضرت میر سید جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں 740 ہجری میں. 740 ہجری میں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد انہوں نے علوم سیکھنا شروع کیے، اور علوم سیکھتے سیکھتے آپ جو ہے نا پھر عالم بنے، اور بڑے زبردست عالم بنے. میر سید شریف جو تھے یہ اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنا نام کمایا. کچھ اس کو میر سید کے نام سے یاد کرتے ہیں، کچھ اس کو میر سند کے نام سے یاد کرتے ہیں، کچھ اس کو سید شریف جرجانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا فاضل تھا کہ اس نے اس دور میں 50 کے قریب کتابیں لکھی، اور ان میں سے اکثر جو ہیں درس نظامے میں پڑھائی جاتی ہیں. ہاں جی، اکثر پڑھائی جاتی ہے. جیسے ایک صرف میر ہے، یعنی طالب علموں کے پڑھنے کے لیے صرف میر یہ انہوں نے لکھی ہے صرف میں. ناو میر انہوں نے لکھی ہے ناو میں پڑھنے کے لیے. عربی میں فقہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے شرح وقایہ لکھا ہے، اور ہدایہ کا حاشیہ لکھا ہے انہوں نے. ہاں جی، اور انہوں نے تفسیر میں، قرآن کی تفسیر میں بیضاوی کا حاشیہ لکھا ہے انہوں نے. علم منطق میں انہوں نے میر قطبی لکھی ہے، جو حاشیہ ہے اس کا شرح ہے اس کی قطبی کی، انہوں نے وہ لکھی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے علم حیات میں چغمینی کی شرح لکھی ہے علم حیات میں. یعنی ان کے اتنے علوم ان کے اندر تھے کہ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہے منطق میں. جو آپ پڑھیں گے، جیسے آپ میر پڑھ رہے ہیں نا، منطق جب آپ شروع کریں گے تو صغرا کبرا پڑھیں گے آپ، تو صغرا کبرا بھی ان کی لکھی ہوئی ہے. تو چھوٹی چھوٹی کتابیں ابتدائی طالب علموں کے لیے، بڑی بڑی کتابیں ان کے پڑھنے کے لیے. یعنی اس شخص کے اندر اتنا علم تھا کہ بڑی کتابیں بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھی، چھوٹی کتابیں بھی کچھ نہیں تھی. اس سمجھانے کا طریقہ ایسا تھا کہ چھوٹی کتاب لکھی طالب علم میں بڑا معزوز ہوتا ہے. جیسے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ناو میر جو ہے نا، یہ ایسی کتاب لکھی ہے کہ اگر آپ ناو میر اچھی طرح پڑھ لیں اور اس کی گرامر اچھی طرح سیکھ لیں، اس ایک کتاب کے پڑھنے سے آپ عربی عبارت پڑھ سکیں گے. یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، تو اس لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے قواعد کا جاننا ضروری ہے. یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ فارسی پڑھتے ہیں یا صرف پڑھتے ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے. اس کو اگر یاد کریں گے اور اس کے جو ہے نا جتنے بھی اس کے علوم ہیں اس کو آپ معلوم کر لیں گے کہ اس میں مورب کون سا ہے، مبنی کون سا ہے، اس میں اس متمکن کون سا ہے، غیر متمکن کون سا ہے. ہاں جی، اس میں عامل کتنے ہیں، معمول کتنے ہیں، عامل کی کیا تعریف ہے، معمول کی کیا تعریف ہے. ہاں جی، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف ہے. تو یہ جتنے بھی قسمیں اس کی ہیں نا، ہاں جی، صفت موصوف کو آپ جان لیں، یہ ساری چیزیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر کو آپ جان لیں، یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر آئیں گی، اگر آپ یہ جان لیں گے نا، آپ کو قرآن مجید بغیر زبر و زیروں کے پڑھنا، یا حدیث پاک کو بغیر زبر و زیروں کے پڑھنا، یا فقہ حنفی کو یا فقہ کی کتابوں کو بغیر زبر زیر کے پڑھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو یہ کتنا خوبصورت علم ہے. ہاں جی، تو اگر آپ انٹینشن پے کریں گے تو پھر ہوگا. اور اگر آپ جو ہے نا، جیسے ابھی آپ جو ہے نا سمجھ رہے کہ پتہ نہیں یہ قاری صاحب یا مولوی صاحب یا ہمارے استاد پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس کو لائٹ لیں گے نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جیسے آپ بیٹھے نا، اسی طرح جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں بھی اسی طرح جو ہے نا یہ چیزیں بڑی عجیب لگتی تھیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے استاد کے اوپر. یعنی استاد کو پتہ ہے کہ یہ کتنا خوبصورت خزانہ ہے جو طلباء کو دینا چاہتا ہے. طلباء کو نہیں پتہ، ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے. نوجوان نسل ہے نا،
जवान उनको नहीं पता। हाँ जी, जवानी मस्तानी में आपका दिल खेलने को करता है, आपका दिल खाने पीने को करता है, आपका दिल सैर करने को करता है। तो आप जो है ना, आप चाहते हैं कि हमारा वक़्त जो है सैर में गुजर जाए, खाने पीने में गुजर जाए, टीवी देखने में गुजर जाए। लेकिन जब उस्ताद आपके अंदर वो चीज़ पैदा करेगा, आपके अंदर वो इल्म भरेगा, आपको पढ़ाएगा अच्छे तरीके से, आपकी ज़िंदगी का ज़िम्मेवार उस्ताद है। जब वो आपके अंदर इतना इल्म आपको सिखा देगा कि फिर आप में शौक़ पैदा हो जाएगा कि यार छोड़ो सब चीज़ों को, असल तो इल्म है यही। हाँ जी, अब मैं आपको बताऊं, आप कहीं चले जाएं, न्यूयॉर्क में चले जाएं, न्यू जर्सी में चले जाएं, अमेरिका में कहीं चले जाएं, आप ढूंढेंगे कौन आदमी है जो ये इल्म पढ़ा सकता है, मंतिक कौन पढ़ा सकता है, फतवा कौन लिख सकता है, हाँ जी, सही इबारत कौन सिखा सकता है, आपको तरकीब नावी कौन सिखा सकता है, आपको सरफ कौन पढ़ा सकता है। हाँ जी, आप ढूंढे जाकर। तो जब आपको एहसास होगा इस चीज़ का कि यार ये तो हमारे घर में ये काम हो रहा है, तो हम क्यों ना सीखें आप, तो आप थोड़ी सी नींद कम करके ये बादलों का गरजना इसको ना सुने, मेरी बात सुने कि जो मैं कह रहा हूँ, आप हमारा जो ना आप इसको सीखें। अब देखो, मीर सैयद शरीफ जो थे ना, ये बहुत बड़ा आलिम था। तो ज़माना था वक़्त के बादशाह शुजाउद्दीन का ज़माना था, और उस दौर में ये मीर सैयद शरीफ जो थे ये आलिम बने। अब इनके पास कोई रोज़गार नहीं था, तो जॉब की तलाश में थे। तो उस वक़्त ज़्यादा तो लोग पसंद करते थे कि बादशाह के यहाँ को मुलाज़िम मिल जाए तो रोटी का काम चलता रहेगा। तो इन्होंने तरीका ये सोचा, हुनर तो था नहीं सिवाय इल्म के, और इन्होंने फ़ौजी लिबास पहना, फ़ौज का लिबास, वर्दी फ़ौज की पहन ली, और रास्ते में खड़े हो गए। उसका काफ़िला गुजर रहा था शुजाउद्दीन बादशाह का। तो उसमें एक बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा तफ्ताज़ानी, जिनकी शरह कायद है तफ्ताज़ानी, वो गुज़र रहे थे, वो आलिम थे, उनके हाथ में बड़ा सबको इख्तियार था, वो बादशाह के बड़े करीबी थे। इन्होंने अल्लामा तफ्ताज़ानी को देखा और कहा, हज़रत जी मुझे आप सिफारिश मेरी करें बादशाह के पास, ताकि मुझे वहाँ जॉब मुलाज़मत मिल जाए। तो अल्लामा तफ्ताज़ानी ने पूछा कि आपको क्या चीज़ आती है? आप तो बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन आपने ये नहीं कहा मैं आलिम हूँ, आपने कहा मैं तीर अंदाज़ हूँ। तीर अंदाज़ को क्या कहते हैं? इस ये हाँ जी, एरो को जो निशाने पर लगाते हैं ना, कहते हैं मैं उसमें माहिर हूँ, मैं तीर अंदाज़ हूँ। तो उनका फिर तो अच्छा है, फ़ौजी लिबास भी है, तीर भी तो फेंक सकता है, तो बादशाह को तो की बड़ी ज़रूरत है। वो उन्होंने सिफारिश की बादशाह के पास चले गए। तो शुजाउद्दीन बैठा है, अल्लामा तफ्ताज़ानी बैठे हैं, और भी उलमा हैं। तो बादशाह ने पूछा, अच्छा आप तीर अंदाज़ी करते हो तो मुझे तजर्बा बदरा दिखाओ, तीर चला के दिखाओ, कैसे तीर चला सकते हो? तो आप तो तीर अंदाज़ नहीं थे, तीर अंदाज़ी तो आपको नहीं आती थी। तो आपने जेब से ना कागज़ निकाले और उसको सामने रखा और कहा मेरे तीर ये हैं और मैं इस पे माहिर हूँ। क्या कि फ़लाँ आलिम ने अपनी किताब में ये गलत लिखा है, फ़लाँ बड़े बड़े आलिम ने अपनी किताब में ये गलत लिखा है, फ़लाँ आलिम ने अपनी किताबों में ये गलत लिखा है। तो मैं अपने तीरों का निशाना उनकी तरफ कर रहा हूँ कि उन्होंने किताबों में गलत लिखा है, और मैं इसको साबित कर सकता हूँ। यानी अल्लामा तफ्ताज़ानी के सामने, शुजाउद्दीन के सामने, उलमा के बड़े बोर्ड के सामने इतनी बात करना ये कोई मजाक नहीं था। बादशाह को बड़ी बात पसंद आई, उन्होंने हायर कर लिया। हायर करके उनको शिराज़ के मदरसा में उन्होंने मुदर्रिस रखा। आप वहाँ 10 साल मुदर्रिस रहे, पढ़ाते रहे। फिर जो तैमूर लंग है, आपने नाम सुना होगा, मुग़ल बादशाह तैमूर लंग,
اس نے اٹیک کیا شیراز پر اور شہر کو اجاڑ دیا. جب شہر اجاڑ دیا، اب ایک وزیر کی سفارش پر حضرت سید سند شریف جو ہے یہ بچ گئے، کیونکہ عالم تھے. ان کو جب بچا لیا گیا، اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ تیمور لنگ کے قریب ہو گئے. تیمور لنگ وہ شخص تھا جس کی حکومت تقریباً آدھی دنیا پر تھی اس وقت. بڑا مشہور ظالم بادشاہ بھی تھا اور اس کی حکومت بھی بڑی تھی. تیمور لنگ، یہ جتنے مرزے ہیں نا موجودہ دور کے، سارے اس کی اولاد سے ہیں، تیمور لنگ کی اولاد. تو تیمور لنگ نے ان کو اپنے پاس رکھا. جب رکھا ہونا ان کے پاس، تو اب ان کا مناظرہ ہوا. انہوں نے یہ اولئک علی ھدی من ربہم اس آیت پر جو تفسیر کشاف ہے اس کے اوپر علامہ تفتازانی نے کچھ حاشیہ لکھا. علامہ میر سید نے اس پر اعتراض کیا. جب اعتراض کیا تو وہ بھی بڑے علامہ تھے، علامہ تفتازانی بھی. میر سید بھی بڑا عالم تھا، وہ بوڑھے تھے، یہ جوان تھا. تو مناظرہ ہو گیا. تو جو اس کا ثالث تھا وہ تھا یہ جو ہوتے ہیں یا یہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو تھا نا معتزلی تھا نعمان، وہ ثالث تھا. اب علامہ سید شریف نے اتنے دلائل دیے کہ علامہ تفتازانی بوڑھے ہونے کی وجہ سے وہ جواب نہ دے سکے. تو بادشاہ نے کہا کہ میر سید جو ہے، تیمور نے یہ کہا میر سید کا وظیفہ بڑھا دو اور علامہ تفتازانی کا کم کر دو، جن کی سفارش پر یہ گئے تھے. اور معتزلی نے جب یہ دیکھا اس نے ان کو فیصلہ کر دیا. اب اسی غم میں حضرت تفتازانی جو تھے وہ یہ 791 میں مناظرہ ہوا، 792 میں علامہ تفتازانی فوت ہو گئے. اسی فکر میں آدمی کو ہوتا ہے نا کہ یار میں شکست کھا گیا اس سے. تو علامہ میر سید شریف کا مقام تیمور لنگ کے نزدیک بڑا ہو گیا. اب کچھ عرصہ گزرا تو اب میر سید شریف جو ہے یہ بوڑھے ہو گئے اور ایک اور نوجوان عالم آ گیا. جب دوسرا نوجوان عالم آیا تو اس کا نام تھا شیخ محمد جزری. ان کا مناظرہ ہوا تو یہ بوڑھے ہو گئے تھے. تو علامہ جزری نے اچھا مناظرہ کیا، جیسے میر سید شریف جو تھے ان کا، اسی تیمور نے کہا کہ اب ان کا وظیفہ کم کر دو، جزری کا وظیفہ بڑھا دو. تو یہ انہوں نے شکست دیکھی. اس سے آ کر میر سید جو ہے ان کا بھی وصال ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گئے. تو میر سید شریف جو تھے یہ اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں. تو جو ناو ہے یہ ناو حضرت میر سید شریف کی کتاب ہے. یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، اور اس نے ان کے لکھنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو علم ناو پڑھایا جائے، اور انشاءاللہ العزیز میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی طرح پڑھاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جن لوگوں نے تھوڑی بہت صرف پڑھی ہے ان کو تھوڑی آسانی ہوگی اس کے سمجھنے میں، اور جس نے صرف نہیں پڑھی اس کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی. لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ چند روز یا چند ہفتے چلیں گے نا، انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آئے گی. میں آپ کو سمجھا کے پڑھاؤں گا جتنا مجھ سے ہو سکا، کیونکہ میں بھی اس علوم کو 50 سال کے بعد پڑھا رہا ہوں. آج سے 50 ایئر بیفور، 50 سال پہلے میں نے یہ کتابیں پڑھائی تھیں سرگودا میں، پاکستان میں. اب جب یہاں آیا تو کوئی پڑھنے والا بھی نہیں تھا. پورے 50 سال میں مجھے کوئی آدمی پڑھنے والا نظر نہیں آیا. یہاں آپ کو مدرسہ نہیں ہے، پڑھنے والا بھی نہیں تھا. تو اب جو ہے یہ انس ہے، مجھے ہوپ ہے یہ، یا مولانا علی محمود صاحب ہیں، یا مولانا رضا صاحب ہیں، یا یہ عزیزم جنید اور کی جواد اور عبداللہ ہے.
ہاں جی یہ فارسی پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں. مجھے ہوپ امید ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو اتنا اچھا پڑھاؤں گا جتنی مجھ سے کوشش ہو سکے گی. آپ تھوڑی سی توجہ میری طرف دیں، میں انشاءاللہ آپ کو صرف بھی، نحو بھی، منطق بھی، ابھی منطق رہتی ہے، منطق بھی آپ کو پڑھاؤں گا. منطق بھی میں نے پڑھی بھی ہے، منطق میں نے پڑھائی بھی ہے. نحو کی بڑی بڑی کتابیں میں نے پڑھی بھی ہیں، بڑی جامع تک میں نے پڑھائی بھی ہیں. اسی طرح صرف ہے، یہ میں نے پڑھی بھی ہے، میں نے پڑھائی بھی ہے. تو جتنے علوم ہیں سارے میں نے پڑھے اچھی طرح، بڑے اچھے اساتذہ سے جنہوں نے بڑی محنت کی میرے اوپر. اللہ ان کو جو ہے اس کی جزا عطا فرمائے. اور میں نے پڑھائے بھی ہیں، اچھی طرح پڑھایا. میں نے 18 اسباق ہوتے تھے جب میں پڑھاتا تھا شروع میں، پہلے سال ہی جب میں فارغ ہوا 18 اسباق تھے میرے پاس. ایک مدرسہ تھا جہاں میں نے 18 اسباق شروع کی، ڈیلی 18 اسباق پڑھاتا تھا. پہلے سال میں اتنا پڑھانا بڑا مشکل ہوتا، لیکن 5 سال میں نے یہ تدریس کی ہے وہاں، یہ پڑھایا میں نے. اب اگرچہ 50 سال ہو گیا ہے، چیزیں یاد بھی نہیں رہیں، لیکن جو جیسے پنجابی میں مشہور ہے نا، تاروں کو باولیاں نہیں بھولتی. یعنی جو سمندر میں، دریا میں تیرنے والے ہوتے ہیں نا، جو مرضی ہو جائے ان کو تیرنے کا طریقہ نہیں بھولتا. تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اچھا پڑھائیں گے. اگر یہ ویڈیو دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی پڑھنا چاہیں، جن کا شوق ہو، ہاں جی کوئی بچیاں پڑھنا چاہیں، بچے پڑھنا چاہیں، تو ہم ان کو ان کی ریکویسٹ پر ہم آن لائن بھی پڑھا سکتے ہیں. ہم آن لائن پڑھائیں گے. اگر کوئی شوق رکھنے والا ہو، مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم ان کو صرف، نحو، منطق، جتنے بھی علوم ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے لیکن وقت ضائع کرنے والا نہ ہو، پڑھنے والا ہو، ہم آن لائن ان کو صرف، نحو، فقہ وغیرہ، منطق، یہ سب کچھ پڑھائیں گے. جو یہاں پہنچ سکتا ہے اس کو اچھا پڑھائیں گے، اور جو آن لائن پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے. تو یہ مختصر سا میں نے آج پہلے دن اس کا نحو میر کا تعارف کرایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو نحو میر کو اسی طرح پڑھیں گے، اور وہ جو ہے نا ویڈیو پر ہوگا انشاءاللہ العزیز، تاکہ آپ کو یہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے اور فائدہ ہو جائے. جزاکم اللہ واحسن الجزا. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے، اور آپ لوگ جو ہے، ہماری دعا ہے کہ آپ طالب علم جو ہیں یہ دین سیکھ رہے ہیں، اللہ اس میں بھی برکتیں عطا فرمائے.